چھوکرے کا ورڈ قرآن میں بھی موجود ہے. ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، سورۃ الانبیاء میں. سورہ انبیاء آیت نمبر 60 جس کا حوالہ مرزے نے دیا ہے، اس میں فتن کا لفظ ہے. مرزے نے اس کا ترجمہ کیا ہے چھوکرا. قرآن کریم کے اردو زبان میں سینکڑوں تراجم موجود ہیں. کیا کسی ترجمے میں اس آیت کا اور اس لفظ کا یہ ترجمہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ کسی مترجم نے فتن کا ترجمہ چھوکرا کیا ہو، کیا مرزا اور اس کے شاگرد پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن بکواس نہیں ہے. کیا مرزے کے شاگرد کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں جس کا ترجمہ کسی بھی اردو ترجمے میں یہ لکھا ہو کہ قرآن بکواس نہیں ہے؟ وما ہوا بالہزل، قرآن کوئی، اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے، یہ پرپس فل کلام ہے. یہ کہیں گے یہ تو گستاخی ہو گئی ہے، بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن ہزل نہیں ہے. مرزے کے نزدیک حاضل کا صحیح ترجمہ ہے بکواسیات، نعوذ باللہ. سینکڑوں اردو تراجم میں سے کس ترجمے کے اندر حاضل کا معنی بکواس کیا گیا ہے؟ لیکن میں نے الحمدللہ جس طرح قرآن و سنت میں مہارت حاصل کیا نا، میں نے اردو زبان میں مہارت حاصل کی ہے، شستہ الفاظ بولنے پہ ایک ایک چیز سیکھی ہے. فتن کا ترجمہ چھوکرا کرنا، حاضل کا ترجمہ بکواس کرنا، کیا یہ شستہ الفاظ ہیں یا بازاری زبان ہے؟ اگر یہ شستہ الفاظ ہیں تو قرآن کریم کے سینکڑوں تراجم میں سے کسی ترجمے کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے. کسی کو یہ شستہ الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے. اسی طرح نفل کا ترجمہ مرزے نے فالتو کیا اور اس پر ڈٹ گیا اور کہتے ہیں کہ یہی ترجمہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں لگا بات سمجھانے کے لیے، ایکسٹرا کے لیے فالتو سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ میں بولتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی گریں کھلتی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے ایسا لفظ استعمال کیا، اور آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی. نافلتن کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے. اردو سینکڑوں تراجم میں سے کسی ترجمے میں نافلتن کا ترجمہ فالتو کے ساتھ کیا گیا ہے. اگر نفل کا ترجمہ فالتو شستہ لفظ ہے تو سینکڑوں تراجم میں کسی ترجمے کے اندر تو یہ ترجمہ کیا جاتا، یعنی یہ شستہ لفظ دنیا جہان میں کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اسی طرح احادیث میں جہاں تطوع یا نفل کا لفظ ہے، کسی حدیث کے ترجمے میں، اردو تراجم بہت سارے موجود ہیں، کسی ترجمے کے اندر کسی مترجم نے فالتو کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. جس طرح کئی مواقع پر تمام اہل اسلام ایک طرف ہوتے ہیں، مرزا دوسری طرف ہوتا ہے، اسی طرح شستہ اردو کے حوالے سے بھی تمام اردو دان ایک طرف اور مرزا دوسری طرف.